اردو مضامین: بابائے اردو مولوی عبدالحق کی ایک غیر مطبوعہ تحریر۔ محمد قلی قطب شاہ۔ جب سلطنت بہمنی میں انتہائی ضعف رونما ہوا اور حکومت کا شیرازہ بکھرنے لگا تو ہر صوبہ خود مختار ہو گیا۔ سلطنت بہمی کی بجائے 5 نئی سلطنتیں قائم ہو گئیں۔ نظام شاہیہ احمد نگر میں، عادل شاہیہ بیجاپور میں، اماد شاہیہ برار میں، برید شاہیہ بیدر میں اور قطب شاہیہ گولکنڈے میں۔ سلطنت بہمی کے تاجدار محمود شاہ ثانی کے درباری امراء میں ایک امیر سلطان قلی تھا جو ترکی شاہی قبیلہ کراکر نیلو کا رکن تھا۔ جب ایک دوسرے ترکی قبیلہ نے اس خاندان کو جو بغداد میں برسر حکومت تھا بے دخل کر دیا تو سلطان قلی اپنے چچا کے ساتھ دکن آ گیا اور محمود شاہ ثانی کے زمرہ ملازمین میں شامل ہو گیا اور شجاعت و ذہانت کی بدولت ابتدائی عمر ہی میں خطاب قطب الملک اور صوبیداری تلنگانہ سے سرفراز ہوا۔ محمود شاہ کی وفات کے بعد سلطان قلی نے قطب شاہ کا لقب اختیار کیا اور گولکنڈہ کو اپنا پایہ تخت بنایا۔ محمد قلی بانی سلطنت کا چھوٹا جانشین یا قطب شاہی خاندان کا 5واں فرمانروا تھا۔ اپنے باپ ابراہیم قلی کی وفات کے بعد 988 ہجری میں تخت نشین ہوا۔ اس وقت اس کی عمر تخمیناً 14 سال 7 ماہ تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب کہ ہندوستان میں اکبر کی شاہنشاہی کا ڈنکا بج رہا تھا۔ محمد قلی کے زمانے میں دکن کی سلطنت کو بڑا عروج حاصل ہوا۔ نینال کوٹ کی لڑائی کے بعد مسلمان سلطنتوں میں باہمی نفاق و اختلاف پیدا ہو گیا تھا۔ نظام شاہی اور عادل شاہی حکومتیں برسر جنگ تھیں۔ ابراہیم قلی قطب شاہ نے نظام شاہیوں کی مدد کو اپنی فوج بھیجی تھی۔ اس اثناء میں بیجاپور کے عادل شاہ اور گولکنڈے کے ابراہیم قلی کا انتقال ہو گیا۔ محمد قلی کو تخت نشین ہوئے ابھی تھوڑا عرصہ گزرا تھا کہ ابراہیم عادل شاہ اور محمد قلی قطب شاہ میں صلح ہو گئی اور فوجیں اپنے اپنے صدر مقام کو واپس چلی گئیں۔ اس کے چند ہی سال بعد 995 ہجری بمطابق 1586 عیسوی میں محمد قلی قطب شاہ کی بہن چاند بی بی کا عقد ابراہیم عادل شاہ سے ہو گیا۔ اس سے دونوں خاندانوں کے تعلقات زیادہ خوشگوار ہو گئے اور محمد قلی کو کسی قدر اطمینان سے ملک میں رفاع عام کے کاموں کی طرف توجہ کرنے کا موقع ملا۔ چنانچہ اس نے مالگزاری میں کچھ اصلاحیں کی اور محصول اجناس جو گزشتہ سلاطین کے زمانے سے چلا آ رہا تھا معاف کر دیا۔ اسے عمارتوں کا بہت شوق تھا۔ اس نے جا بجا مدرسے، مسجدیں، عاشورخانے، شفاخانے تعمیر کیے اور مسافروں اور راہگیروں کی آسائش کے لیے کنویں بنوائے اور لنگر خانے جاری کیے۔ لیکن اس کے عہد کا سب سے بڑا کارنامہ شہر حیدرآباد کی بنا ہے۔ فرشتہ نے لکھا ہے، ان دنوں گولکنڈے کی آب و ہوا کی خرابی سے لوگ متنفر ہو گئے تھے، اس لیے قطب شاہ نے بلدہ مذکورہ سے 4 کوس کے فاصلے پر ایک نہایت شاندار شہر بسایا۔ اس کا نام اس نے اپنی محبوبہ باغمتی کے نام پر باغ نگر رکھا۔ بعد میں یہ نام بدل کر حیدرآباد کر دیا اور اسی نام سے اب تک مشہور ہے۔ باغمتی سلطان محمد قلی قطب شاہ کی ملکہ تھی، جسے بعض مورخین افسانہ قرار دیتے ہیں۔ باغمتی ایک رقاصہ تھیں اور سلطان اس کے عشق میں گرفتار ہو گیا تھا۔ بعد ازاں باغمتی نے اسلام قبول کیا۔ سلطان قلی قطب شاہ کی نکاح میں آئیں۔ شہر حیدرآباد کے تسمیہ کے متعلق متعدد نظریات موجود ہیں، جن میں ایک نظریہ یہ ہے کہ ابتداء میں اس شہر کا نام باغ نگر تھا، پھر جب باغمتی کو حیدر محل کے خطاب سے نوازا گیا تو اس کے اعزاز میں اس شہر کا نام بھی حیدرآباد کر دیا گیا۔ تاہم یہ نظریہ مورخین کے درمیان میں اب تک متنازع ہے۔
شہر کے وسط میں 4 مینار کی بنیاد رکھی۔ بلدہ حیدرآباد کی یہ عمارت بہت عالی شان اور خوبصورت ہے۔ اس کے علاوہ اس نے متعدد عالی شان محلات تعمیر کیے۔ ان میں داد محل 4 منزلہ، داد محل 8 منزلہ، محل کوہتور، باغ محمد شاہی حیدر محل، جنان محل، صہبن محل کے نام تاریخوں میں ملتے ہیں۔ یہ عمارتیں زیادہ تر موساندی کے کنارے تعمیر ہوتی تھیں۔ متواتر طغیانیوں نے ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ اس کے عہد میں علم کا بھی خاصا چرچا تھا، خصوصاً شاعروں کی بہت قدر تھی۔ اس کے درباری شاعروں میں وجہی اور غواسی خاص طور پر بہت مشہور ہیں۔ ملا وجہی، جس کا اصل نام اسد اللہ تھا، گولکنڈے کے سلطان ابراہیم قطب شاہ کے زمانے میں ملا وجہی پیدا ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے آبا و اجداد خراسان سے دکن آئے تھے اور یہیں کے ہو رہے۔ ملا غواسی ابراہیم قطب شاہ کے زمانے میں پیدا ہوا اور ملا وجہی سے عمر میں چھوٹا تھا۔ محمد قلی قطب شاہ کے عہد میں غواسی شاعری میں وجہی کا حریف بن چکا تھا۔ ان کا کلام انجمن ترقی اردو پاکستان نے شائع کیا ہے۔ بادشاہ خود بہت بڑا شاعر تھا۔ اس کا کلیات جو میرے زیر مطالعہ رہا ہے اور جس پر میں نے تبصرہ لکھا ہے بہت ضخیم ہے اور تقریباً 1800 صفات پر مشتمل ہے۔ یہ نسخہ خاص شاہی کتب خانے کا ہے۔ سروق پر اس کے جانشین محمد قطب شاہ کی مہر ثبت ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ فتح گولکنڈہ کے بعد یہ کلیات بعض دوسرے مال غنیمت کے ساتھ دلی چلا گیا اور وہاں داخل کتب خانہ شاہی ہو گیا۔ اول صفحہ پر یہ عبارت لکھی ہوئی ہے: غزلیات محمد قلی قطب الملک کے مشتمل پر اشعار فارسی و دکنی از اموال عبداللہ قطب الملک در حیدرآباد داخل کتب خانہ سرکار شد۔ اس شان تحریر سے صاف ٹپکتا ہے کہ یہ ملازمان شاہنشاہ دلی کی تراوش قلم کا نتیجہ ہے۔ افسوس یہ نادر اور بے بہا نسخہ اب دسترس سے باہر ہے۔ اسے حضور نظام عثمان خان کتب خانہ آصفیہ حیدرآباد دکن سے ماں اور نوارد کے اپنے ساتھ لے گئے، جو ان کے محل کے کسی کونے میں پڑا ہوگا۔ محمد قلی نے علاوہ اردو کے فارسی اور تلنگی میں بھی طبع آزمائی کی ہے۔ عبداللہ قطب شاہ نے اس کلیات پر ایک منظوم دیپاچہ لکھا ہے، جس میں وہ لکھتا ہے کہ بادشاہ نے 50,000 شعر لکھے ہیں۔ اس کی کتابت کا سن قطب شاہ نے اپنی تحریر میں 1020 ہجری بتایا ہے۔ حال میں اس کا ایک اور دیوان نواب سالار جنگ کے کتب خانے سے دستیاب ہوا تھا، جو اب شائع ہو گیا ہے۔ اس دیوان میں محمد قلی نے اپنا تخلص معانی لکھا ہے۔ محمد قلی نے اپنی شاعری کو صرف غزل اور قصیدے تک محدود نہیں رکھا، بلکہ انسانی معاشرت اور مظاہر قدرت پر بھی نظر ڈالی ہے۔ مثلاً متعدد مثنویاں پھل اور میووں پر ہیں، ایک مثنوی سبزی ترکاری پر ہے، ایک دوسری شکاری پرندوں کے بیان میں ہے۔ ان کے علاوہ بہت سی مثنویاں اور غزلیں اور قصیدے شاعر نے اپنے محلات، اس وقت کے رسوم و رواج اور تہواروں، شادی کی رسوم، اپنی سالگرہ، شب بارات، میلاد نبی، عید خم غدیر، برسات، ہولی، بسنت، پاں اپنے ہاتھی پر لکھے ہیں۔ ایک مکالمہ سراہی اور پیالے پر اور 2 کالی اور گوری پر لکھا ہے۔ اگرچہ یہ نظمیں اور مثنویاں اعلیٰ پائے کی نہیں ہیں، لیکن اس سے یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ شاعر کی نظر وسیع تھی اور وہ عشق و محبت کے تنگ کوچے سے نکل کر صنعت و قدرت کی خوبیوں کی داد دے سکتا ہے۔ محمد قلی کا کلام اردو میں سب سے قدیم ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اس سے قبل کی بھی بعض نظمیں ملتی ہیں۔ مثلاً میران جی شمس العشاق کی 2 ایک نظمیں جو مذہبی یا صوفیانہ رنگ کی ہیں، یا نظامی عہد علاؤالدین بہمنی کی عشقیہ مثنوی، مگر یہ بہت ہی معمولی ہیں اور ادبی اعتبار سے ان کو محمد قلی کے کلام سے کوئی نسبت نہیں۔ محمد قلی کا کلام بہت بلند ہے۔ اردو میں یہ پہلی کلیات ہیں جس کی ترتیب حال کے طرز پر کی گئی ہے۔ عبداللہ قطب شاہ نے اپنے منظوم دیباچے میں اس کی ترتیب اس طرح بیان کی ہے: اول مثنویاں، پھر قصیدے، اس کے بعد ترجیح بند کے بعد فارسی مرثیے،
اور اس کے بعد دکنی مرثیے، دکنی مرثیوں کے بعد فارسی غزلیں اور سب سے آخر میں رباعیات۔ یہ جو مشہور ہے کہ شاہ گلشن نے ولی کو یہ ہدایت کی کہ یہ اتنے سارے فارسی مضامین جو بیکار پڑے ہیں ان کو اپنے ریختے میں کام میں لاؤ، تم سے کون مواخذہ کرے گا۔ ممکن ہے ایسا ہو، لیکن محمد کلی کے کلام سے صاف ظاہر ہے کہ فارسی شعر کی تمام خصوصیات قدیم دکنی اردو میں آ گئی تھیں۔ بحریں تمام فارسی ہیں، تشبیہات، استعارات، تلمیحات، نیز خیالات وہی ہیں جو فارسی شعراء کے کلام میں پائے جاتے ہیں۔ البتہ عشق و محبت کے معاملے میں ہندی کا رنگ بھی آ گیا ہے۔ ہندی میں عشق کا اظہار عورت کی طرف سے ہوتا ہے اور وہ مرد کو بے وفائی کے طعنے دیتی ہے۔ مثلاً پیا کی سوں گمائی رات ساری، تمن اکھیاں میں پائی میں خماری۔ یہ بالکل امیر خسرو کے اس شعر کا ترجمہ ہے۔ تو شبانہ می نمائی بہبر کہ بودی امشب، کہ ہنودی چشم موست اثر خمار ورد۔ زبان کی قدامت، بعض خاص ترکیبیں اور کہیں کہیں طرز اظہار ایسا ہے کہ اس کے کلام سے پوری طرح لطف اندوز ہونے میں مانع ہوتا ہے۔ اس زبان سے مانوس ہونے کے بعد معلوم ہوگا کہ شاعر کا یہ کچھ کم کمال نہیں کہ اس نے ایک ایسی زبان میں جس کے منہ سے اس وقت تک دودھ کی بو نہیں گئی تھی ان خیالات و جذبات کا اظہار کیا ہے جس کی صلاحیت فارسی میں 100 سال کے منجنے کے بعد پیدا ہوئی، باوجود اس کے بعض مستثنیات سے قطع نظر جن کا درجہ ہماری شاعری میں بلند ہے۔ محمد کلی کا کلام اردو کے اکثر شعراء کے کلام سے کسی طرح کم نہیں، اور سوائے زبان کے تغیر اور شستگی کے کوئی اور فرق معلوم نہ ہوگا۔ اس کے اشعار میں سادگی، آمد یعنی بے تصنع پن اور محبت میں خلوص پایا جاتا ہے۔ چند شعر نقل کیے جاتے ہیں جن سے قدرت اظہار اور حسن بیان ظاہر ہوگا۔ کفر ریت کیا حور اسلام ریت، ہر یک ریت میں عشق کا راز ہے۔ پیا باج پیالہ پیا جائے نا، پیا باج یک دل جیا جائے نا۔ کہے تھے پیا بن صبوری کروں، کہیا جائے اما کیا جائے نا۔ کتب شہندے مجھ دیوانے کو پند، دیوانے کو کچھ پند دیا جائے نا۔ عشق و مستی اور تصوف میں اس کا کلام کسی سے پیچھے نہیں۔ بعض اوقات یہ معلوم ہوتا ہے کہ حافظ کے فیض نے شاعر کی طبیعت کو گرما دیا۔ اس نے حافظ کی بعض غزلوں کا ترجمہ بھی کیا ہے۔ پلاسا کیا مجھ کو مستان میں، کیا ہے بہت گرم چنگور نے۔ جو کچھ عشق کو جے میں ہے سلطنت، نہیں دیکھیا ہے کدیں اس کو کے۔ غرض اس قسم کے سینکڑوں شعر ہیں جن میں مستی اور میں نوشی صاف بہتی نظر آتی ہے۔ یہ فارسی شاعری کا طفیل ہے جس کا چربہ شاعر نے اپنی زبان میں اتارا ہے۔ محمد کلی نے قصیدے بھی بہت لکھے ہیں جو نہ تو منقبت، محلات و باغات شاہی، نوروز، بسنت وغیرہ موضوعات پر ہیں۔ ان میں وہی شکوہ اور قوت پائی جاتی ہے جو ہمارے ادب میں قصیدے کی خصوصیت ہے۔ جس طرح یہ پہلا شاعر ہے جس نے اردو میں غزل کے علاوہ مختلف مضامین عشقیہ و غیر عشقیہ، مثنویاں اور قصیدے لکھے ہیں، اسی طرح یہ پہلا شاعر ہے جس نے واقعہ کربلا پر پردرد نوحے اور مرثیے لکھے۔ محمد کلی نے اپنے کلام میں ہندی کے ساتھ فارسی عربی الفاظ کے میل سے نئے مرکبات بنائے ہیں، مثلاً پون، بیر، پھل، افسانی وغیرہ۔ اسی طرح ہندی الفاظ کے ساتھ اضافت اور واو حروف عطف کا استعمال کیا ہے، جیسے نیرز، لال، باغ و پھل و جل۔ ایک دوسری بات اس کے کلام میں یہ پائی جاتی ہے کہ عربی الفاظ کو اسی طرح لکھا جس طرح اس زمانے میں لوگ عام طور پر بولتے تھے، مثلاً کفل کو کلف، منع کو منع، فہم کو فام، وضع کو وضع، شمع کو شمع وغیرہ۔ اسی طرح حرکات و سکنات کی صحت کی پابندی نہیں کی، مثلاً عرش تہ ظلم کی لام، وقت کے کاف، عشق کے شین کو بالفتح استعمال کیا۔ یہ بدعت ولی کے زمانے تک دکن کے دوسرے شاعروں میں بھی پائی جاتی ہیں۔
قطب شاہی بادشاہ شیعہ مذہب کے پیرو تھے۔ محمد قلی کو اس مذہب سے غیر معمولی شوق تھا۔ شیعہ مذہب کی تبلیغ کو بھی وہ ایک فرض سمجھتا تھا۔ محرم کا چاند ہوتے ہی سارے ملک کی فضا بدل جاتی تھی۔ ماتم و عزاداری کی رسوم نہایت اہتمام اور شان سے ادا کیے جاتے تھے۔ کثرت میخواری اور عیاشی کے باعث اس کی صحت کو گن لگ گیا تھا۔ اس کی تصویر جو برٹش میوزیم میں ہے اس کی شاہد ہے۔ آخر 1020 ہجری بمطابق 1611 عیسوی میں کچھ دن بیمار رہ کر 49 سال کی عمر میں انتقال کر گیا۔